Assalamu alaikum student. Today is our lecture 27. So first of all we'll go for quick revision for our last lecture, lecture 26. In our last lecture we discussed very important area of financial reporting. So I advise you to revise few important areas. If you remember, we discussed IS 18 revenue. So I would like to know from you first few important things which we discussed in our last lecture. IS 18 revenue, very interesting and important too. किसने किया है? Revenue recognition, accounting current issues में, financial reporting के जो current issues हैं, right? इनमें revenue recognition still a current issue है इस वक्त. اس پہ ابھی بھی آرٹیکلز آ رہے ہیں, پبلیکیشنز ہو رہی ہیں, ڈفرینٹ تھاٹس ہیں, کیونکہ ریونیو ریکگنیشن آپ نے دیکھا کہ ریونیو کب ریکگنائز کیا جائے, ریونیو کب ریکگنائز کیا جائے. سو ریونیو سم انڈسٹریز ایسی ہیں جہاں پہ ریونیو ریکگنائز کرنا کوائٹ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ایٹ دی ڈیٹ آف رپورٹنگ ٹائم. جب فائنینشیل ایئر آپ کا ختم ہو رہا ہے, آپ نے کوئی ایسی سروسز دی ہوئی ہیں, آپ کو کوئی ایسا کانٹریکٹ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے سروسز پرفارم کر دی ہیں یا آپ گڈس ڈیلیور کر دی ہیں, اینڈ یو تھنک دیٹ یو ہیو دا رائٹ ٹو ریکگنائز ریونیو ان یور بکس, in your financial statements in IS, but international accounting standards guidelines are different. So before IS 18 revenue recognition جو تھا وہ اس کو ڈسکریشنری پاور پہ اپنے جو ڈیسیژن لے رہے تھے چیزیں چل رہی تھیں, اور مین پرپس کیا تھا کہ اگر آپ کا ریونیو ریکگنائز ہوا ہی نہیں ہے, ریونیو ریکگنیشن ہوئی نہیں ہے, اور آپ ریونیو شو کر رہے ہیں ایٹ دی ڈیٹ آف یور رپورٹنگ پیریڈ, سو دا پرابلم از ہو از گوئنگ ٹو مسلیڈ یوزرز, یس یوزرز آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, ان کو مسلیڈ کیا جا رہا ہے. آئی تھنک آئی گیو یو ون اور ٹو ایگزامپلز ان مائی لاسٹ لیکچر. کیا تھیں؟ میں نے کوشش کی تھی وہ ایگزامپل آپ کو دوں جو آپ کو تھوڑا یاد بھی رہے, ایزی ٹو انڈرسٹینڈ, ایزی ٹو ڈسکرائب, ایزی ٹو ایکسپلین. ویڈنگ ہال, ریمبر؟ یس. ویڈنگ ہال کی کیا ایگزامپل تھی؟ سمپل ایگزامپل ویڈنگ ہال کی کہ ہال بکس ہیں, ہال بکنگ ہوئی ہے, لیکن ابھی سروسز یوز نہیں ہوئی ہیں, جسٹ بکنگ. سو IS 18 بتا رہا ہے اکارڈنگ ٹو IS 18 گائیڈ لائن کہ بکنگ پہ آپ ریونیو ریکگنائز نہیں کر سکتے. نو, جب ایونٹ پرفارم ہو جائے اس کے بعد آپ کو پیسے ملیں یا نہ ملیں, آپ کو کیش مانیٹری ٹرم میں جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی وہ ہوں یا نہ ہوں, لیکن ریونیو ریکگنائز ہو سکتا ہے جب ایونٹ پرفارم ہو جائے, جب ایونٹ پرفارم ہو جائے. سو بیفور IS 18 یہ تھا کہ سب چاہے بکنگ ہے, جس میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی, آئی تھنک ایئر لائن کی بھی بکنگ ہو گئی ہے, ریونیو ریکگنائز کرتے جا رہے ہیں. بکنگ کینسل بھی تو ہو سکتی ہے. یس. سو IS 18 ایک گائیڈ لائن تھی. سو ہو ول ٹیل می فیو تھنگز اباؤٹ IS 89? Just few things, few lines, few words, few thoughts. آپ نے ڈیفینیٹلی پڑھا ہوگا IS 18 ریونیو ریکگنیشن. کوئی تھوڑا سا مجھے پتہ چلے کہ آپ ریویژن کر کے آئیں, آپ نے اس کو سیلف اسٹڈی کیا ہے, ڈسکشنز میں لایا. گڈ. You look all very confident today. Good. Yes. نہیں, تھوڑا سا ان سے باتیں ہو جائیں جو کم بولتے ہیں. آتا ان کو بھی ہوتا ہے, کمیونیکیشن کم کرتے ہیں. یس, یہ آپ پلیز. وائٹ شرٹ, یس آپ.
تھرڈ رو میں تھرڈ رو سے فورتھ. یس آپ تھوڑا سا بتائیں IAS 18 ریونیو ریکگنیشن یا ریونیو آپ کیا جانتے ہیں؟ اوکے گڈ. 1 2 پوائنٹس ہم نے اچھے بتائے. گڈ. اوکے تھینک یو تھینکس. بالکل آپ کے اپوزٹ سائڈ پہ یہاں پہ جی آپ بتائیں تھوڑا سا جو انہوں نے پوائنٹس بتا دیے ہیں. میں شروع سے نہیں بتایا, جیسے ہی بتایا انہوں نے اچھے طریقے سے تھوڑا سا بتایا. اس کے علاوہ آپ کے جانتے ہیں جو انہوں نے بتا دیا اس کے علاوہ. اوکے آپ ایگزامپل بھی چلے گئے. چلیں ٹھیک. گڈ. Revenue is a gross inflow of economic benefits during the period arising in the course of ordinary activities of an entity. Right? یہ ورڈ آپ نے یوز کیا. Ordinary activities. Who will explain me the ordinary activities of the business کیا ہوتی ہیں؟ یس آپ اس سب سے آگے جو بیٹھے آپ. جی آپ. گڈ ویری گڈ. جو مین کمپنی کا بزنس ہے اس کے آپریشن سے جو پروفٹ آ رہا ہے اس کو ہم آرڈنری ایکٹیویٹیز کہتے ہیں. اور ایکسٹرا آرڈنری ایکٹیویٹیز, ایکسیپشن آئٹم, ڈسکنٹینیو آپریشنس, یاد ہے آپ کو یہ چیزیں ان سے انفلو ہوا نا. انفلو بھی ہو سکتا ہے, گین بھی ہو سکتا ہے, لاسز بھی ہو سکتے ہیں. اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ اس کے لیے اب سیپریٹ لائن کہہ رہا ہے, سیپریٹ لائن, تاکہ یوزرز کو پتہ چل سکے جب وہ پروفٹ دیکھ رہے ہیں یا پروفٹ ہوا یا لاس ہوا ہے وہ کلیئر دیکھ سکتے ہیں کہ آرڈینری ایکٹیویٹیز سے کتنا بزنس سے ریونیو ارن کیا ہے اور باقی جو چیزیں ہیں ان سے کیا چیزیں آئی ہیں. گڈ. آپ نے بتایا ریونیو جو ہے وہ should be measured at fair value. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable. Good. The term revenue could apply in any of the following situation. یہ تھا کہ the supply of goods on cash or credit terms, the provision of services on cash or credit terms. That's right. جو revenue goods اور services کے لیے the supply of goods cash پہ ہو جائیں یا credit پہ ہو جائیں, the provision of services on cash or credit terms. Yes? Okay, good. اب آپ who is going to tell me and rent received or receivable from equipment or property hired, interest or dividend received or receivable on a trade investment. تو ایک تو ہو گیا سپلائی آف گوڈس, ایک ہو گیا سروسز, تھرڈ ہو گیا ڈیویڈنڈ, انٹرسٹ, رینٹ ریسیوڈ اور ریسیویبل اور انٹرسٹ اور ڈیویڈنڈس. اوکے سو ویری کوئکلی ٹو کنڈیشنز یہ میں جاننا چاہوں گا. ٹریڈیشنلی ٹو کنڈیشن مسٹ بی میٹ بفور ریونیو کین بی ریکگنائز. ٹو کنڈیشنز ہم نے پڑھی تھی, امپورٹنٹ تھی. کون سی ٹو کنڈیشنز ہیں جو مسٹ ہیں اس کی کمپلائنس ریونیو ریکگنیشن سے پہلے؟ ٹو کنڈیشنز تھی. اس کے آگے پھر IAS یہ آلموسٹ یہ کنڈیشن IAS 18 بھی بتا رہا ہے. ٹو کنڈیشنز. جی ویری گڈ, ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں آج آپ. جی آپ بتا دیں. یہ سیکنڈ رو میں آپ. جی ٹو کنڈیشنز. گڈ ویری گڈ ایکسلنٹ اسٹف. فرسٹ بتایا کہ ریونیو مسٹ بی ارنڈ. ریونیو مسٹ بی ارنڈ. Activities undertaken to create the revenue must be completed, must be substantially completed. The revenue must be earned. کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ کو ایگزامپل کیا دی. ویڈنگ ہال, revenue must be substantially completed. Activities
ایکٹیویٹی وہ ہوگی ہو, ایونٹ وہ ہو چکا ہو, رائٹ, گڈس ٹرانسفر ہوگی ہوں, رسک یا ریوارڈ چلا گیا ہو, تو پھر آپ کا ریونیو مسٹ بی ارن. ٹو کنڈیشن. سیکنڈ آپ نے بالکل صحیح بتائی, realized, the revenue must be realized and as an event has occurred which significantly increases the likelihood conversion to cash. اس کو میجر بھی آپ کر سکتے ہیں. This also means that the revenue must be capable of being verifiably measured. Okay. In most cases, realization is deemed to occur on the date of sale. So the revenue must be realized. The revenue must be realized. The revenue must be earned. The revenue must be realized. In most cases, the realization is deemed to occur on the date of sale. Good, glad. اب آپ مجھے بتائیں گے IS 18 I think 4-5 points بتاتا ہے. 5 points. یہ important ہے. I strongly advise you yesterday in the end of my last lecture 26 کہ آپ یہ IS 18 کی جو کنڈیشنز ہیں گڈس کے بارے میں, سروسز کے بارے میں, یہ آپ کو آنی چاہیے, کیونکہ دیز کنڈیشنز یو کین اپلائی آن دی سیناریو, آن دی سچویشن, آن دی کیس اسٹڈی. یس, سو آئی ایم شیور کہ آپ نے اس کو اچھی طرح دیکھا ہوگا. سو ویری کوئکلی آئی وانٹ ٹو نو فرام یو. جی مجھے میں آپ سب سے 5 کنڈیشنز ہیں, 3 کنڈیشنز کو بتا دیں, ون کر کے. سب سے پہلے یہ جو آپ بیٹھے ہوا, یہ سب سے آگے آپ, یس, آپ ایک کنڈیشن بتا دیں IS 18 کی. اوکے, دیٹس اسٹاپ. گڈ. انہوں نے ایک کنڈیشن بتائی. اسی رو کے سب سے لاسٹ میں جو بیٹھے ہیں وال کے ساتھ, جیسا آپ, اس کنڈیشن کے علاوہ پیچھے آپ کی 4 کنڈیشنز رہ گئی, کوئی ایک آپ بتا دیں. سوچو میں پڑھ گیا آپ تو. جی پڑھا نہیں تھا, پڑھا. چلیں آپ کے پاس لکھا ہوا سب نے, پڑھ کے ایک کنڈیشن اس کو ایکسپلین کر دیں. اوکے. رائٹ, کیا مطلب ہے اس کا؟ ویری گڈ. آپ ایکسپلین تو آپ کر لیتے ہیں, یاد نہیں کیا, آپ کے ذہن میں تھا نہیں. گڈ. 2 کنڈیشن ہو گئی, نوٹ اس طرف سے آپ. جی ہاں, یہ جو یس آپ ریڈ اینڈ وائٹ کمبینیشن کی شرٹ جنہوں نے پہنی ہے آپ, جی آپ پلیز ایک کنڈیشن, جو 2 کنڈیشنز ہو گئی ہیں, ریمیننگ 3 کنڈیشنز ہیں, ایک کنڈیشن آپ بتا دیں. ایکسیلنٹ اسٹاف, امپریسڈ. Honestly, آپ نے بولا. Very good. According to IS 18 revenue, the following condition must be satisfied before the revenue from the sale of goods should be recognized. The seller has transferred significant risk and reward. یہ جو آپ نے بتایا of ownership, very straight forward تھا. آپ نے ایک دم ایسے چیز بتا دی کہ risk and reward, seller must, the seller has transferred risk and reward of ownership to the buyer. Buyer کو risk and reward transfer کیا. Yes? Good. آپ نے دوسرا پوائنٹ جو پڑھ کے بتایا, دا اماؤنٹ آف ریونیو کین بی میجرڈ ریلائبلی. یہ آپ نے ریڈ کر کے بتایا, اس کو ایکسپلین کیا. ویری گڈ. اور جو پرابل اکنامک بینیفٹ کا آپ نے بتایا, اٹ از پرابل دیٹ اکنامک بینیفٹ ایسوسیٹ ود دی ٹرانزیکشن ول فلو ٹو دا سیلر. اکنامک بینیفٹ جو ہے سیلر کو جائے. اینڈ ریسٹ 2 پوائنٹس ہیں, دا سیلر ڈز ناٹ ریٹین کنٹینیوئنگ مینیجر انوائرمنٹ. یہ تو یار بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. بولتے اللہ نہیں کہ مینیجر انوالومنٹ نہیں ہوگی ٹو دا ڈگری یوزلی ایسوسیٹڈ ود اونرشپ اینڈ ڈز ناٹ ہیو افیکٹو کنٹرول اوور دی گڈ سولڈ. ویری گڈ پوائنٹ. اینڈ دا لاسٹ کنڈیشن از the cost incurred or to be incurred in respect of the transaction can be measured reliably. جو cost ہے وہ reliably measured ہو سکے. So dear students, یہ 5 conditions ہیں. یہ 5 conditions اس لیے important ہے, اس لیے میں نے دوبارہ ریوائز کری آپ کو کہ یہ 5 condition یہ آپ کو سینیریو میں دی, اگر آپ کو سچویشن سامنے, ان 5 کو آپ اپلائی کریں گے. ان میں سے اگر ایک کنڈیشن بھی میٹ نہیں کرتی,
ریونیو ریکگنائز نہیں ہو سکتا. آپ دیکھ لیں اگر سگنیفیکنٹ رسک اینڈ ریوارڈ ٹرانسفر نہ ہو, اگر سگنیفیکنٹ رسک اینڈ ریوارڈ ٹرانسفر نہ ہو ریونیو ریکگنائز نہیں ہو سکتا. افیکٹو کنٹرول نہ ہو رسک نہیں ہو سکتا, ریونیو ریکگنائز نہیں کر سکتے. دا اماؤنٹ آف ریونیو کین بی میئر ریلائبلی, اس کی آپ میئر نہیں کر سکتے. اکنامک بینیفٹ نہ جا رہا ہو سیلر کو یہ, اور اس کے اوپر کاسٹ کوئی انکرڈ ہو رہی ہے یا ہونی ہے, اس کو بھی آپ میئر نہیں کر سکتے. سو دیز آر ویری جنرل اینڈ ویری کامن سینس بھی ہے کہ یہ آپ ریونیو ریکگنائز کمپنیز پہلے کر رہی تھیں. کمپنیز پہلے ان کا کنٹرول نہیں تھا اور ریونیو ریکگنائز کر رہی ہیں. اکنامک بینیفٹ سیلر کو نہیں جا رہا تھا, ریونیو ریکگنائز کر رہی تھیں. رسک اینڈ ریوارڈ ٹرانسفر پراپرلی نہیں ہوتا, آپ نے دیکھا اور اس میں ہم نے فائنانس لیز میں دیکھا ہے, اس کو ریکگنائز نہیں کر رہے تھے. اینڈ میئر ریلائبلی یہ ایشوز بھی تھے, کاسٹ جو انکٹ تھی. تو آل 5 پوائنٹس اگر آپ نے ڈسکشن میں بھی آپ نے کلیگ کے ساتھ کی ہو تو آپ کو کافی چیزیں کلیئر ہوں گی اس کی. گڈ. سو ناؤ سروسز کے کچھ پوائنٹس ہیں, آئی تھنک اس کے بھی 4 پوائنٹس ہیں. جی یہ سروسز, یہ تھا دا سیل آف گڈس. اب سروسز پرووائڈ کرنے کے اوپر سروسز کیسے ان کے ریونیو ریکگنائز کیا جاتا ہے. IS 18 ہمیں گائیڈ لائن دیتا ہے, اس گائیڈ لائن کو ہم نے سمری میں 4 پوائنٹس میں کیا ہے. یس پلیز, نہیں جنہوں نے آنسر کر دیا وہ نہیں. اٹس ویری گڈ, آئی ایم ویری گلیڈ کہ آپ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں. گڈ. لیکن ہم ان کو بھی اپرچونٹی دیں گے جو جنہوں نے بھی آنسر نہیں کیا ہے. جی ہاں آپ پلیز, آپ. یس کیپ والے, یس جنہوں نے ٹوپی پہنی ہے, کرکٹ ٹوپی ہے, کرکٹ کی کیپ. یس آپ 1 پوائنٹ بتا دیں. ویری گڈ. دیکھیں وہی پوائنٹ ان 4 میں سے 3 پوائنٹس وہیں سے ہیں آلموسٹ. گڈ. سیکنڈ پوائنٹ نہیں آپ نے. یس تو سیکنڈ پوائنٹ بتائیں کوئکلی. ویری گڈ. میئر ریلائبل, دا اماؤنٹ آف ریونیو کین بی میئر ریلائبلی, آپ نے ایک دم بتایا. اسٹریٹ فارورڈ پوائنٹ تھا, لاسٹ ٹائم انہوں نے بتایا. اکنامک بینیفٹ, اٹ از پرابل دیٹ اکنامک بینیفٹ ایسوسیٹڈ ود دی ٹرانزیکشن ول فلو ٹو دا اینٹی ٹو دا سیلر. اس میں امپورٹنٹ ہے جو میں نے یہ ہائی لائٹ بھی کیا تھا, ریونیو فرام سروسز شوڈ بی ریکگنائزڈ اکارڈنگ ٹو دا اسٹیج آف کمپلیشن ایٹ دی رپورٹنگ ڈیٹ. اسٹیج آف کمپلیشن کتنا کمپلیٹ ہوا ہے. آپ ریونیو فرام سروسز ہے نا, آپ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. مجھے آپ نے کہا کہ آپ کنسلٹنسی دیں یا آپ لیکچر ڈلیور کریں, رپورٹنگ ڈیٹ تک میں نے ہاف لیکچر کا ڈلیور کیا ہے تو میں اپنا ہاف ریونیو ریکگنائز کر سکتا ہوں کہ میں نے ڈلیور کر دیے ہیں, ریگارڈلیس کہ مجھے ابھی اس کے سیلری ملی ہے یا نہیں ملی ہے, یا اس کا جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھے پیمنٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, لیکن ڈلیور تو ہو گئے. ایٹ دی اسٹیج آف کمپلیشن جو کچھ آپ نے کیا وہ ریکگنائز ہو سکتا ہے اگر, لیکن اس کی کنڈیشن یہ 4 بھی ہیں. دا اماؤنٹ آف ریونیو کین بی میئرڈ ریلائبلی. It is probable that the economic benefit associated with the transaction will flow to the entity. The stage of completion of the transaction at the reporting date can be measured reliably. The stage of completion, جو آپ نے کام بھی کیا ہوا ہے اس کو میجر کر سکتے ہیں. And the cost incurred for the transaction and the cost complete the transaction can be measured. Good. If these conditions are met, revenue should be recognized only to the extent of the expense recognized that are recoverable. Okay. So before going on a new topic, dear student, again I would strongly advise you کہ میں نے آپ کو جس بتایا کہ آج فائنینشیل رپورٹنگ میں بھی اور جسٹ کرنٹ اکاؤنٹنگ ایشوز میں ریونیو ریکگنیشن ہاٹ ٹاپک ہے. ریونیو ریکگنیشن ہاٹ ٹاپک ہے. سو اس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے, اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے, اس کی امپورٹنس ہے بہت زیادہ. جب بھی آپ فائنینشیل رپورٹنگ کی بات کریں گے ریونیو ریکگنیشن کے اوپر ایشوز آپ دیکھیں گے. اگر آپ دیکھیں نا ایشوز ان فائنینشیل رپورٹنگ, ایشوز in financial reporting, you will find many cases on revenue recognition. So therefore I am focusing more on revenue recognition. I am advising you more کہ اس کو آپ ذرا اچھے طریقے سے دیکھ لیں. ہم نے اس پہ
پراپر 2 لیکچرز کیے ہیں. یہ سبسٹنس اور فارم کے ساتھ آتا ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے, کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے. میں آپ سے بعد میں کسی ٹائم پہ ڈیورنگ دا ایگزام ضرور اس کے اوپر کوشچن کروں گا اور آپ کو یہ کنڈیشنز اپلائی کرنے ہوں گے. گڈ, تھینک یو. ناؤ ٹوڈے انٹرپریٹیشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. انٹرپریٹیشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, اس میں یوزرز کے لیے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو اٹ سیلف ہیں وہ اتنی انفارمیشن نہیں دے سکتی ہیں, لیکن جب آپ اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, کس کی, انکم اسٹیٹمنٹ کی, اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن, بیلنس شیٹ کی, کیش فلو کی, جب آپ اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, لیکن انٹرپریٹیشن کس کے لیے کرتے ہیں, جو یوزرز ہیں, لیکن سب یوزرز کو ایک جیسی انفارمیشن نہیں چاہیے. یوزرز نیڈ ڈفرنٹ انفارمیشن اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈ, according to their desire, according to their requirements. So interpretation financial statement, financial reporting کا ایک important area بھی ہے. financial reporting آپ نے جب کی ہے, اب آپ دیکھیں بڑی موسٹلی کمپنیز اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں جب رپورٹنگ کر رہے ہیں, رپورٹنگ تو مین چیز ہے آپ کی IS, آپ کی SFP, آپ کی کیش فلو اسٹیٹمنٹ, اینڈ دین نوٹس. یس, نوٹس میں کئی اچھی کمپنیز, ملٹی نیشنل کمپنیز, نیشنل کمپنیز, بلو چپ فرمز, بڑی کمپنیز کیا کوشش کرتی ہیں کہ نوٹس میں اپنے یوزرز کو کچھ ایسی ڈیٹیل دیں جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں نہیں ہوتی. کچھ ایسی ڈیٹیلز دیں, میں نے کیا ورڈ یوز کیا, کچھ ایکسٹرا انفارمیشن دیں. کہاں پہ, نوٹس میں. کس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اپنے یوزرز کو, تاکہ یوزرز جو ہیں وہ کمفرٹ فیل کریں اکاؤنٹس انالیسس کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, تو اس رپورٹنگ کی ویلیو زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ جب رپورٹ کر رہے ہیں اپنے یوزرز کو تھوڑا ایکسٹرا انفارمیشن دے رہے ہیں. آل دو مائٹ بی اسٹیچوری, قانونی طور پہ لیگلی یو آر ناٹ باؤنڈ, دس از ناٹ یور obligation, بٹ competition outside is very much competition. جو کمپنیز, یہ یاد رکھیں, جو بھی آرگنائزیشنز اپنے یوزرز کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں, اپنے یوزرز کو آن بورڈ لیتی ہیں, اپنے یوزرز کے سینٹیمنٹس کا خیال رکھتی ہیں, وہ کمپنی گرو کرتی ہیں. ان کمپنیز کو پرابلم نہیں ہوتی. رائٹ, سو جب آپ کمپنی جب فائنینشیل رپورٹنگ کر رہی ہے, مین کون ہے فائنینشیل رپورٹنگ میں, کنٹریبیوشن کس کا, مین سب بورڈ آف ڈائریکٹرز تو کر رہے ہیں, لیکن جو آگے مین اسٹریم لائن پہ لوگ ہیں, مینیجنگ ڈائریکٹر ہے, گروپ فائنانس ڈائریکٹر ہے, فائنینشیل کنٹرولرز ہیں, تو انہیں پتہ ہے, یہ ان کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے, یہ کچھ ایکسٹرا شو کریں, کوئی ایکسٹرا یوزرز کی پلیٹ میں رکھیں, انہیں بتائیں کہ یہ انفارمیشن بھی ہے. اس کو کہتے ہیں انٹرپریٹیشن فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. اور آپ ضرور یہ چیک کریں, جو اچھی کمپنیز ہے, آپ کسی کمپنیز کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ دیکھیں, آپ نوٹس میں دیکھیں گے کچھ ایکسٹرا انفارمیشن ہے, وہ انفارمیشن ایف ایس سے کیلکولیٹ کی گئی ہے, لیکن ایف ایس میں ڈائریکٹ نہیں دی ہوئی تھی, رائٹ. آئی ایم شیور آپ کو کوئی تھوڑا آئیڈیا ہو گیا کہ میں کس طرف بات کر رہا ہوں. فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آن دیئر اون, فار ایگزامپل جو میں نے کہا نا, میں کس طرف بات کر رہا ہوں. آپ یوزرز ہیں, آپ نے اینگرو گروپ آف پاکستان کے شیئرز بائی کرنے ہیں, آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ کمپنی جو ان کے ایسٹس ہیں وہ کس طرح پرفارم کر رہے ہیں, اس کمپنی کے اوپر ڈیٹ کتنا ہے, قرض کتنا ہے, اس کمپنی کے جو نیٹ ایسٹس ہیں وہ کیسے پرفارم کر رہے ہیں, اس کمپنی کا EPS کیسا ہے, ارننگ پر شیئر کی کیا پوزیشن ہے. تو یہ ساری چیزیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں سمپل نہیں پڑی ہوئی, آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتانی پڑتی ہیں. تو جو کمپنیز یہ کیلکولیٹ کر کے اپنے نوٹس میں بتاتی ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں انٹرپریٹیشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. سو اور کیسے کرتے ہیں, ریشوز, اکاؤنٹنگ ریشوز. ٹھیک ہے, اس میں ایسا نہیں کہ وہ سب ریشوز نکال کے بتا دیتے ہیں, امپورٹنٹ ریشوز فار مین کنسرن فار انویسٹرس.
and existing investors and potential investors. مین ٹارگیٹ وہ ہیں کہ ان کو اٹریکٹ کیا جائے, ان کو ایڈیشنل انفارمیشن دی جائے تاکہ یہ شیئرز بائی کریں. Financial statements on their own or of limited use. In this lecture, we will consider how to interpret financial statements and gain additional useful information from them. How to interpret financial statements and gain additional information from them. Additional useful information. Right? Uses of financial statements. جیسے میں نے بتایا کہ یہ کس کے لیے ہم کر رہے ہیں, یوزرس کے لیے کر رہے ہیں. Right? When interpreting financial statement, it is important ascertain who are the users of accounts and what information they need. This is important. اگر آپ کی مینجمنٹ, آپ کے مینیجنگ ڈائریکٹر, آپ کے ایم ڈی, آپ کے بورڈ اس چیز سے کنسرن ہے کہ انہیں مین ٹارگیٹ رکھنا ہے who are the main users of our financial statements and what information they need. جب یہ چیز آپ کے ذہن میں ہے, یہ چیز آپ فوکس کر رہے ہیں, دین آپ اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹس بنائیں گے اور اس کے لانگ لاسٹنگ دور رس نتائج ہیں اچھے. شیئر ہولڈرز اینڈ پوٹینشیل شیئر ہولڈرز primarily concerned with receiving an adequate return on their investment, but interpreting financial information, it must at least provide security and liquidity. Interpreting financial information, it must at least provide security and liquidity. جو potential investors ہیں, shareholders, existing investors, shareholders and potential investors, primary concern ان کا ہے کہ ان کو ریٹرن کس طرح, لیکن ان کا اور کنسرن یہ بھی ہے کہ ان کی انویسٹمنٹ سیف ہے, لیکوڈ بھی ہے, پرووائڈ سیکورٹی اینڈ لیکوڈیٹی. لیکوڈیٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے, آپ کسی جگہ پہ آپ کسی کمپنی کے شیئر بائی کر رہے ہیں, اوکے, ڈیفینیٹلی آپ کا کنسرن ہے کہ کتنا ریٹرن ملے گا, ایک جنرل سی بات ہے, ادروائز آپ کیوں انویسٹ کریں. ٹھیک ہے, آپ کا کنسرن ہے کہ آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے, آپ کو کتنا ریٹرن ہے اس میں. بٹ آن دی سیکنڈ سائڈ, آن دی ادر سائڈ, آپ کا یہ بھی کنسرن ہے کیا میری انویسٹمنٹ یہاں سیف ہے, ریٹرن تو ہے, سیف بھی ہے, سیکورٹی ہے یہاں پہ. اینڈ تھرڈ کنسرن لیکوڈ ہے. لیکوڈ مین اگر میں اس کو اپنا کیش میں کنورٹ کرنا چاہوں, اس کو سیل کرنا چاہوں, کسی ٹائم بھی کنورٹ کرنا چاہوں, سیل آؤٹ کروں, کیش واپس لے لوں, لیکوڈ بھی ہے. سو یہ تھری تھنگس امپورٹنٹ ہیں. آپ دیکھیں بینگ اے شیئر ہولڈر, آپ جہاں انویسٹ کرتے ہیں ریٹرن اچھا ہے, گڈ, ٹیک, لیکن آپ کہتے ہیں یہ رسکی انویسٹمنٹ ہے, سیکورٹی نہیں ہے, آج ریٹرن اچھا ہے کل نہ ہو. ویسے کسی بھی کمپنی, کوئی بھی کمپنی گارنٹیز نہیں دیتی, لیکن انڈسٹری ٹو انڈسٹری, کمپنی ٹو کمپنی آپ پاسٹ ٹرینڈز دیکھتے ہیں, ٹرینڈز پہ بات چلتی ہے. لیکن سیکورٹی ہے, اگر آپ دوسرا بھی ٹک کرتے ہیں, ہاں بھی سیکورٹی بھی ہے. اینڈ لاسٹ آپ دیکھیں گے کیا کبھی مجھے کسی بھی سچویشن میں اگر منی پل آؤٹ کرنی پڑ جائے, میں اپنا شیئر سیل کرنا چاہوں, لیکوڈ بھی ہے. اگر یہ تینوں چیزیں ہیں, آل تھری تھنگز یو ٹیک اٹ, گڈ ریٹرن, گڈ سیکورٹی, یس لیکوڈیٹی, سو دس از اے پرفیکٹ environment, perfect opportunity for investors. Suppliers and lenders concerned with the security of their debt or loan. آپ کے جو سپلائرز ہیں, آپ کریڈٹ پہ لے رہے ہیں, آپ کو کریڈٹ ٹرمز اور اچھی کر رہے ہیں, لیکن ان کو کنسرن ہے کس سے, آپ کے ڈیٹ سے. جو وہ ڈیٹ پہ آپ کو چیزیں دے رہے ہیں اس سے کنسرن ہے نا. اگر آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی انٹرپریٹیشن اچھی ہوئی ہوئی ہے, کریڈیٹرز کی جو ریلیونٹ ریشیوز ہیں وہ آپ نے بتائی ہوئی ہیں, کریڈیٹر کو آسانی ہے, ایزی ہے ڈیسیژن لینے میں. ٹھیک ہے, کمپنی بہت اسٹرانگلی فائنینشیلی بہت اسٹرانگ ہے, کریڈٹ ہم زیادہ کر دیتے ہیں. اسی طرح جو لینڈرز ہیں, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, کیونکہ جو ہم بات کر رہے ہیں انٹرپریشن فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اٹ سیلف انفارمیشن دے رہی ہیں لیکن لمیٹڈ ہے.
اس کو تھوڑا سا بریک اپ کر کے اور دیا جائے نوٹس میں تو یوزرز فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں. ان یوزرز میں سپلائرز اینڈ لینڈرز بھی امپورٹنٹ ہیں. مینجمنٹ کنسرنڈ ود دا ٹرینڈ اینڈ لیول آف پروفٹ سنس دس از دا مین میجر آف دیئر سکسیس. جسٹ پروفٹ, نیٹ پروفٹ اور بیلنس شیٹ اپ کرنے سے مینجمنٹ کی سکسیس کا اندازہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ نے اس کو پاسٹ ٹرینڈز کو انالیسس نہ کیا ہو. کچھ امپورٹنٹ ریشیوز ہیں جو کنسرن ہے مینجمنٹ سے, ان کے پروفٹ سے, ان کے بونسز سے. سو مینجمنٹ کنسرن ود دا ٹرینڈ اینڈ لیول آف پروفٹ سنس دس از دا مین میجر آف دا سکسیس. اوکے, گڈ. ادر پوٹینشیل جو یوزرز ہیں انکلوڈ بینک مینیجرز, فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, امپلائیز, professional advisors to investors, financial journalists and commentators. اب یہ یوزرز ہیں, جتنے بھی یوزرز ہیں, فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آپ ان کے سامنے رکھتے ہیں, یہ کچھ نہ کچھ اس پہ ڈیفینیٹلی دے آر پروفیشنل پیپل, دے ڈیفینیٹلی ول بی ایبل ٹو کمنٹس آن یور فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, انالیسس کر لیں گے. لیکن اگر آپ انٹرپریٹیشن کر کے دے دیں ان کو تھوڑی سی نوٹس کے اندر, ٹھیک ہے, کیونکہ انٹرپریٹیشن آپ کا کوئی سیٹ فارمیٹ نہیں ہے. سیٹ فارمیٹ کیا ہے؟ آئی ایس, ایس ایف پی, اسٹیٹمنٹ کیش فلو. نوٹس میں آپ کو اپرچونٹی ہوتی ہے. نوٹس میں آپ یہ کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا, کمپنی اچھی کمپنیز کر رہی ہیں, اپنے نوٹس میں امپورٹنٹ ریشیوز بتا رہی ہیں, اور وہ ریشیوز انویسٹرز کے لیے, نیو انویسٹرز کے لیے, بینکرز کے لیے, سیلر کے لیے, امپلائیز کے لیے, مینجمنٹ کے لیے کچھ امپورٹنٹ ریشیوز ہیں جو سب کو فیسیلیٹیٹ کر دیتی ہیں. اور اس انفارمیشن سے بہت فرق پڑتا ہے. ایک کمپنی, فار ایگزامپل آپ ایک کمپنی کے شیئر, زونگ ہے, زونگ پاکستان نوٹس میں اچھی انفارمیشن دے رہا ہے, انٹرپریشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اچھی طریقے سے کر رہا ہے, یوزرز دیکھتے ہیں اس کو, ان کو انجوائے کرتے ہیں, ان کو زیادہ فیسیلیٹیٹ ہوتا ہے, ڈیسیژن میکنگ میں آسانی ہوتی ہے. زونگ کے کمپیٹیٹر ہے یو فون اینڈ وارد. They do not mention anything in notes. They do not mention any extra information in notes. In other words, interpretation of financial statement نہیں کرتے وہ, right? Users کو facilitate نہیں کرتے. تو یہ important ہے. Next, اب آ جائیں ریشیو انالیسس. آپ کو چیز سمجھ آ گئی کہ ہم انٹرپریشن فائنینشیل انفارمیشن, فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جب کرتے ہیں تو ریشیو انالیسس کے تھرو کرتے ہیں. A number of ratios can be calculated to help interpret the financial statements. Number of ratios زیادہ ہیں. I would not say کہ 50 100 ہوں گی, but 30 plus. Different ratios بھی ہیں, important بھی ہیں. But at this level, being an MBA student, I'm sure آپ نے پاسٹ میں کچھ ریشیو ضرور پڑھی ہوں گی, کیلکولیٹ کی ہوں گی. This level, you should be able to comment on the results of the ratios. ابھی جو آپ کا لیول ہے, آپ اس میں ریشیوز کی جو ریزلٹس آئے ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ریشیو کیا بتاتی ہے اور کس کے لیے ہے. یہ لیول آپ کا ہے بینگ ایم بی اے اسٹوڈنٹ. کل آپ انڈسٹری میں جائیں گے, I don't think during the interview and during the job calculation آپ کر لیں گے. Nobody would ask you فارمولا بتاؤ بھائی, فارمولا بھی ہم ڈسکس کر لیں گے, فارمولے بھی آتے ہیں. بٹ آپ کا لیول کیا ہے, جو ریشو بتائی جائے آپ کو پتا ہو اس ریشو کا میننگ کیا ہے, یہ ریشو کیا بتاتی ہے, اور یہ ریشو کس کے لیے امپورٹنٹ ہے. لیٹس سی میں آپ سے پوچھوں, بتائیں مینجمنٹ کے لیے کون سی ریشوز ہیں, امپلائیز کے لیے کون سی ہے, بینک کے لیے کون سی ہے, انویسٹرز کے لیے کون سی ہے, گورنمنٹ کے لیے کون سی ہے. سو یہ لیول آپ کا ہو کہ آپ کو ڈفرینٹ یوزرز کے پوائنٹ آف ویو سے, جس طرح بھی میں نے یہ یوزرز بتائیں آپ کو, یہ یوزرز ہیں سارے, مینجمنٹ, سپلائر, لینڈرز, رائٹ, بینک مینیجرز, امپلائیز, ان یوزرز کے لیے کون سی ریشوز ہیں. فار ایگزامپل امپلائیز کو کس ریشو میں انٹرسٹ رکھتا ہے, کمپنیز کے امپلائیز کس ریشو میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, بینک مینیجر, فائنینشیل انسٹیٹیوشن کون سی ریشوز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, ان ریشو میں رکھتے ہیں, وہ ریشوز کیا بتاتی ہیں. دس از دا امپورٹنٹ تھنگ.
جب یہ لیول آپ کا ہو سو آپ بہت اچھے طریقے سے کمنٹس پہ کر سکتے ہیں, بہت اچھے طریقے سے کمنٹس کر سکتے ہیں پھر آپ, رائٹ. اوکے, some important ratios need to be considered. Choose those relevant to the situation. Situation کیا ہے, آپ کس کو ایڈریس کر رہے ہیں, رائٹ. Choose those relevant to the party you are analyzing for. Situation بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. Situation ایک ہے, فار ایگزامپل situation ہے you are going for expansion. Company is going for new projects. کمپنی ایکسپینشن پہ جا رہی ہے. سچویشن ہے, اس سچویشن میں کون سی ریشیوز امپورٹنٹ ہے شو کرنے کے لیے. چوز دوز ریلیونٹ ٹو دا پارٹی یو آر اینالائزنگ فار. اب کن آڈینس کیا آپ کی, آپ شیئر ہولڈر سے بات کر رہے ہیں, نیو شیئر ہولڈر سے بات کر رہے ہیں, ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرس کو بتانا چاہ رہے ہیں, آپ کسٹمرس کو بتانا چاہ رہے ہیں, سپلائرس کو بتانا چاہ رہے ہیں, لینڈرس کو بتانا چاہ رہے ہیں, بینکس کو بتانا چاہ رہے ہیں, گورنمنٹ کو بتانا چاہ رہے ہیں, کس کو بتانا چاہ رہے ہیں, کون سی ریشیوز ہے, اس حساب سے ان کے مطابق ریشیوز آپ بتائیں. Make use of any additional information given the situation to help your choice. Make use of any additional information. دیکھیں جب آپ انالیسس کرتے ہیں, بڑے بڑے جیسا بھی میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا, فائنینشیل جرنلسٹ اینڈ کمنٹیٹرز, پروفیشنل ایڈوائزرز ٹو انویسٹرز, بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں, فائنانس ہاؤسز ہیں جو دن رات اپنے ایکسپرٹس کو یوز کرتے ہیں اور کمپنیز کے بارے میں انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر انالیسس کرتے ہیں, اپنے پریڈکشن دیتے ہیں, اور یوزرز جو ہیں, جنرل پبلک ہیں, کارپوریٹ کلائنٹس, ان سے وہ انفارمیشن بائی کرتے ہیں. اس انفارمیشن کو ریلائبل سمجھا جاتا ہے, اس کی بیس پہ شیئرز بائی ہوتے ہیں, ان کی بیسس پہ کمپنیز بائی ہوتی ہیں, رائٹ. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں obviously وہ سب چیزیں کس پہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اوپر دیکھیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کمپنی کی شیئر بائی کریں نہ کریں, اور پاسٹ ٹرینڈ انہوں نے کیلکولیٹ کیے ہوتے ہیں. لیٹ سی آپ ایک فائنینشیل ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں, آپ اسے کہتے ہیں میں نے اینگرو پاکستان کے شیئرز بائی کرنے ہیں, تو مجھے ایڈوائز کریں. obviously they will charge you سروسز اس کے چارجز ہیں, اور وہ آپ کو ایڈوائز کریں گے. اب جس بیس پہ وہ ایڈوائز کریں گے, آپ ان سے پوچھیں گے آپ جو کچھ مجھے ایڈوائز کر رہے ہیں کس بیس کو رکھ کے کر رہے ہیں. وہ آپ کو یہ بتائیں گے جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہمارے پاس ہیں, کمپنی جو ایشو کرتی ہیں, ہم ان کا مساج کرتے ہیں, ان کو انالیسس کرتے ہیں, ان کی تحقیقات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, انویسٹیگیشنز کرتے ہیں, اور اینگرو کے لاسٹ 5 ایئرس کے ٹرینڈز بھی دیکھتے ہیں. لاسٹ 5 ایئرس میں اس نے کیسا پرفارم کیا, کرنٹ ایئر میں کیسا پرفارم کر رہی ہے, اور فیوچر کی پریڈکشن کر دیتے ہیں. اس میں ہم انٹرنل فیکٹرز بھی, ایکسٹرنل فیکٹرز بھی, کنٹری کی اکانومی بھی, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پالیسیز بھی, اسٹاک ایکسچینج کی پالیسیز بھی, کسٹمر کا ٹرینڈ بھی, انفلیشن وغیرہ سب کچھ انکارپوریٹ کر کے ایک انالیسس کر کے بتاتے ہیں کہ فیوچر میں یہ ٹرینڈ ہوگا ان کمپنیز کا, رائٹ. وہ آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں, آپ ان کے ایڈوائز پہ جاتے ہیں. اس میں صرف ان کے پاس اگر کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی ہے, وہ انسائڈر کی نہیں ہوتی ہے, کمپنی کی مینجمنٹ کیا سوچ رہی ہے, یہ وہ پھر کوئی جادو ہونے پتہ چلے. سم ٹائم کچھ لنکس ہوتے ہیں کمپنی میں, کچھ انفارمیشن لیک آؤٹ کرتے ہیں لوگ, انفارمیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں, بٹ what management is thinking, what top management is thinking, what board of directors is thinking, normally financial analysts cannot predict. وہ ان کے پاسٹ ایکشن سے کچھ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا یہاں پہ ایسی سچویشن آتی ہے جب ایوری تھنگ آپ کرتے ہیں لیکن آپ سنتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ ایگزیکٹلی کیا ڈیسیژن لیں گے, جو بھی سینیری ہوتے ہیں. Analysts will in practice be limited in the analysis that can be performed by the amount of information available. They are unlikely to have access all facts. جب بھی میں نے بات کی نا, they are unlikely to have access to all facts which are available to a company's management. Dear student, this is I was telling you just a minute ago. کیا چیز کہ
اینالسٹ بہت اچھے اینالسٹ ہوتے ہیں اور ان کی پریڈکشنز، ان کی انالیسس کو بہت ویلیو دیا جاتا ہے مارکیٹ میں. لیکن ڈسپائٹ آل دیز تھنگس ان کے پاس ایکسیس سارے فیکٹس کی نہیں ہوتی. کیوں؟ کمپنیز مینجمنٹ کے بعد جو انفارمیشن ہے وچ آر اویلیبل ٹو اے کمپنیز مینجمنٹ وہ obviously ان کے پاس نہیں ہوگی. اگر ہوگی بھی ایک لمٹ کے اندر ہوگی، آل نہیں ہوگی. تو یہ تھوڑا سا اس میں گرے ایریا ہے. ٹھیک ہے، آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، زبردست ہے، لیکن انفیکٹ ریئلٹی ہے کہ اپارٹ فرام ٹاپ مینجمنٹ، ناٹ مینجمنٹ، ٹاپ مینجمنٹ آف دی آرگنائزیشن وہی سب کچھ جانتے ہیں. اسی لیے آپ آئی تھنک آگے پڑھیں گے، کوآپریٹو گورننس سبجیکٹ ہے. بورڈ آف ڈائریکٹرس کی جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں ان میں بہت اسٹرکٹلی اس بات پہ اوتھ لیا جاتا ہے کہ واٹ ایور وی ول ڈسکس ان اے میٹنگس یو ول ناٹ ڈسکلوز آؤٹ سائڈ. سو بورڈ آف ڈائریکٹر جو ڈیسیزن لے رہے ہوتے ہیں بڑے امپورٹنٹ کروشل ڈیسیزنز ہوتے ہیں. اچھی نیوز تو بات چلی جاتی ہیں، اس سے اچھا امپیکٹ بھی پڑ جاتا ہے. کمپنیز کی اچھی نیوز لیک آؤٹ ہو جائے تو اس کا اچھا امپیکٹ جاتا ہے. جنرلی آپ دیکھیں، ہم یو کے میں دیکھ رہے تھے، USA میں ہم نے دیکھا ہے، پاکستان میں بھی ہے. جو اچھی نیوز آتی ہے کمپنی کے بارے میں یا اوور آل اکانومی کے بارے میں، اس کا امپیکٹ اچھا ہی جاتا ہے. لیکن سم ٹائم آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اس طرح کی ہیں، آپ نے ایک اپنی ڈومین کے اندر رہ کے اس کو آپ نے اس کی کہتے ہیں کاسمیٹک کیا ہے، بنایا اس کو اچھی طریقے سے یوزرس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، لیکن اندر کی انفارمیشن جو ہے وہ ٹاپ مینجمنٹ کو پتہ ہوتا ہے کمپنی ایگزیکٹلی کیا کر رہی ہے. اینڈ اگر اس طرح کی کوئی ایسی نیوز جو کمپنی کے اگینسٹ ہو، جو آرگنائزیشن کے اگینسٹ ہو، وہ اگر لیک آؤٹ ہو جائے، اس کا امپیکٹ پھر نیگیٹو مارکیٹ میں پڑتا ہے. سو دس از امپورٹنٹ. Commenting on ratios. The following point should have a useful checklist for commenting on ratio. یہ جو پوائنٹس ہیں جب آپ ریشو پہ آپ کمنٹس کر رہے ہوں تو یہ امپورٹنٹ ہے. واٹ ڈز دا ریشو لٹرلی مین؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، آپ کوئی بھی ریشو بتا رہے ہیں، آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے ریشو کا، اس ریشو کا کیا مطلب ہے. واٹ ڈز اے چینج ان دا ریشو مین؟ ایک تو آپ نے بتایا ریشو کا یہ مطلب ہے، یہ ریشو میں یہ انفارمیشن دیتی ہے. اب اس ریشو میں جو بھی کیلکولیشن آتی ہے، چینج آتا ہے اپورڈ یا ڈاؤن ورڈ، واٹ ایور چینج از، واٹ ڈز اے چینج ان دا ریشو مین؟ کہ اس کا مطلب کیا ہے اس چینج کا. واٹ از اے نارم؟ نارم مین کہ ریشو آپ نے جو کیلکولیٹ کی، فار ایگزامپل 10 آیا، ٹھیک ہے، پہلے تو ہے ریشو کیا ہے وہ بتائیں، پھر آپ نے کیلکولیشن کی 10 آیا، لاسٹ ٹائم 12 تھا، چینج ہوا نا، ڈاؤن ہوا. یا لاسٹ ٹائم 12 تھا، اس بار 15 آیا، چینج ہے، اپورڈ ہے. تو اپورڈ اور ڈاؤن چینج کیا بتاتا ہے؟ اور انڈسٹری میں کیا چل رہا ہے؟ لیٹس سی آپ ٹیلی کام کی انڈسٹری میں آپ نے کوئی ایک ریشو کیلکولیٹ کیا ہے، انڈسٹری ایوریج کیا جا رہی ہے. تو نارملی اچھی کمپنیز جب یہ انفارمیشن اپنے نوٹس میں یوزرس کو دیتی ہیں، یوزرس کو اس میں اپنی ریشو بھی بتاتی ہیں، ساتھ والے کالم میں انڈسٹری ایوریج بھی چل رہا ہے، انڈسٹری میں کیا چل رہا ہے. تو آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ یہ کمپنی یہ پرفارم کر رہی ہے، اس کا رزلٹ 10 آیا، انڈسٹری میں 9 جا رہا ہے، تو اپورڈ جو ہے اچھا سائن ہے، تو اس کا مطلب اس پورشن میں، اس ایریا میں کمپنی از پرفارمنگ گڈ. سو آپ دیکھیں اگر آپ ایک یوزرز ہیں، آپ کو یہ انفارمیشن نوٹس میں کچھ اچھی ریشوز کیلکولیٹ کر کے بتائی جا رہی ہیں، ساتھ انڈسٹری ایوریج بھی بتائی جا رہی ہے، تو آپ کو کتنا ایزی ہوگا چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا. تو یوزرز فیسیلیٹیٹ ہوتا ہے. واٹ آر دا لمیٹیشنز آف دی ریشو؟ ریشوز کی بھی لمیٹیشنز ہیں، جہاں جا کے آپ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ نے ساری چیزیں بتائی ہیں، لیکن ریشو کی لمیٹیشنز بھی ہیں کہ یہاں پہ ریشو صحیح انفارمیشن نہیں دیتے. ہم ابھی دیکھیں گے، آگے پڑھیں گے لمیٹیشنز آف ریشو، کہ ریشو کس حد تک ٹھیک ہے، اس کے مطلب ایک لیول کے بعد یا اوور آل یہ چیزیں ریشو میں نہیں ہیں، اس وجہ سے ریشو اتنی ریلائبل نہیں ہے، ہم ان پہ ریلائی نہیں کر سکتے. اس کی بھی لمیٹیشن ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یوزفل نہیں ہے. ان سم ایکسٹینٹ
ratios are very useful tool for decision making, but there are some limitations. تو یہ چیزیں the following points جو ہیں یہ points 4 points آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ ریشو کا مطلب کیا ہے, ریشو کا چینج اپ اینڈ ڈاؤن کیا بتاتا ہے, انڈسٹری نارم کتنا ہے, اینڈ ریشو کی لمیٹیشنز کتنی ہیں. رائٹ, ویری کوئکلی میں آپ کو ڈائیگرام بتاؤں کہ ہم اوکے دس ون باکس ہے, یہ تھوڑا آپ کو اچھی طرح ایکسپلین کرنے کے لیے کہ ہم کیا کیا آگے اور پڑھنے جا رہے ہیں, اور آپ کو تھوڑا اس کا ون ٹو تھری فور گڈ, چینج دا کلر. یہاں پہ آ گیا, یہ ہم کر رہے ہیں انٹرپریٹیشن آف ایف ایس. ایف ایس مین فائنینشیل اسٹیٹمنٹ, یہ ہے ہمارا انٹرپریٹیشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ. اس میں ہم جائیں گے پروفٹیبلٹی, پروفٹیبلٹی کیا چیزیں, ریشیوز, پروفٹیبلٹی ریشیوز ہوں گی. یہاں پہ ہماری ہوگی لیکویڈیٹی ریشیوز, یہاں پہ ہوگی لانگ ٹرم اسٹیبلٹی, لانگ ٹرم فائنینشیل اسٹیبلٹی, فائنینشیل اسٹیبلٹی ریشیوز, اور یہاں پہ ہوگی انویسٹرز ریشیوز, اور یہاں پہ ہماری ہوں گی امپورٹنٹ ایریا ریلیٹڈ پارٹی, PRTY پارٹی ٹرانزیکشنز, اور یہاں پہ ہوگی limitations of ratios. So dear student, the purpose of this diagram is to tell you where we are going. Yes, میں نے آپ کو سارا بیک گراؤنڈ بتایا ریشیو انالیسس کا. ہم کوشش کریں گے دس لیکچر اینڈ دا نیکسٹ لیکچر اس پورے ایریا کو, انٹرپریٹیشن فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو ایکسٹریملی امپورٹنٹ ایریا ہے فائنینشیل رپورٹنگ کا, اس کو کور کریں. We will discuss inshallah profitability ratio, then we will discuss liquidity ratio, then long term financial stability ratio, investors ratio, اور بھی ریشوز ہیں. ان ریشوز کے اندر ریشوز ہیں, فار ایگزامپل پروفٹیبلٹی کی ہم امپورٹنٹ ریشوز جو بھی ہیں 2 3 وہ ڈسکس کریں گے, لیکوڈیٹی کی 2 3 ڈسکس کریں گے, لانگ ٹرم فائنینشیل اسٹیبلٹی کی ریشوز جو ہیں وہ انویسٹر ریشو. پاسبل نہیں کہ ہم ساری ریشو ڈسکس کریں, مطلب اگر انویسٹر ریشو 5 10 ہے تو ہم امپورٹنٹ 2 3 کریں گے. تو یہاں پہ کچھ ریشوز ڈسکس ہوئیں گی 2 3, یہاں پہ ہوگی آل ٹوگیدر 4 ایریاز ہم ٹچ کریں گے. یس 4 ایریاز. ہم لمیٹیشنز انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ریشو انالیسس کی لمیٹیشنز کیا ہیں. وی ول آلسو لک ایٹ ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنز. اوکے, سو دس از آور روڈ میپ اینڈ ہیئر اٹ از پروفٹیبلٹی ریشو. یس, میں نے آپ کو بتایا لیکوڈیٹی اینڈ ورکنگ کیپٹل ریشو, لانگ ٹرم فائنینشیل اسٹیبلٹی ریشو, انویسٹر ریشو, لمیٹیشن آف دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اینڈ ریشو انالیسس اینڈ ریلیٹڈ پارٹیز ٹرانزیکشنز. اوکے, سو دس از یہ ڈائیگرام تھی. اس ڈائیگرام کو میں نے یہ آپ کو پوائنٹس بتا دیے 6. اوکے, سو ویری کوئکلی گو آن پروفٹیبلٹی ریشو. کہ پروفٹیبلٹی ریشو کیا ہے؟ گراس پروفٹ مارجن اور گراس پروفٹ پرسنٹیج بھی اس کو کہتے ہیں.
gross profit divided by sales revenue into 100. This is the margin that the company makes on its sales. क्योंकि gross profit and would be expected to remain reasonably constant. Gross profit margin ये वो margin है जो आप अपने sales पे बनाते हैं. अब company sales करती है उस पे gross. आई इसमें क्या है? Revenue और sales less cost of goods sold, gross profit. यही है ना? So ग्रॉस प्रॉफिट डिपेंड करता है आपकी सेल्स पे. आपकी सेल्स ज़्यादा है, ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा है, लेकिन ज़रूरी नहीं सेल्स ज़्यादा हुई है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ज़्यादा होगी. मोस्टली कंपनीज कोशिश करती हैं अपने ग्रॉस प्रॉफिट को ग्रेजुअली ऊपर ले जाने का, उसको रीजनेबली कांस्टेंट. बड़ा मुश्किल होता है ग्रॉस प्रॉफिट को मेंटेन करना. कोई ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट बाकी एक्सपेंसेस आउट होते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट को कंपनीज कोशिश करती हैं कि हम उसको रीजनेबली कांस्टेंट रखें, अपवर्ड उसकी मूवमेंट हो लेकिन एटलीस्ट वो कांस्टेंट जरूर रहे, ड्रॉप ना हो. Since the ratio is affected by only a small number of variables, a change may be traced to a change in. कुछ वेरिएबल हैं जिनकी चेंज से रेशियो चेंज हो जाती है. वो कौन से? सेलिंग प्राइस. आपने सेल प्राइस बढ़ा दिया तो रेवेन्यू ज़्यादा हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो गया. लेकिन अदर वे अराउंड, सेलिंग प्राइस किसी वजह से डाउन हुई, कंपटीशन था, ग्रॉस प्रॉफिट इफेक्ट कर गया. सेल्स मिक्स, प्रमोशन लगा दी आपने, एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, सेल्स मिक्स. परचेज कॉस्ट, आप जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, आपकी जो परचेज कॉस्ट ही ज़्यादा हो गई है. ऑल अप एंड डाउन हो सकता है बोथ साइड्स. प्रोडक्शन कॉस्ट, आप रॉ मटेरियल परचेज करके ला रहे हैं लेकिन आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होगी, यूटिलिटी बिल्स ज़्यादा हो गए, एनर्जी बिल्स ज़्यादा हो गए, लेबर की शॉर्टेज है, आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है. इन्वेंट्री, स्टॉक इज़ इम्पोर्टेंट. स्टॉक आपके पास बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक बहुत ज़्यादा है. सो दीज थिंग्स अफेक्ट ऑन योर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, राइट. तो ये जब यूजर्स को आप बताते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ये है, यही चीज़ें आपके जहन में होती हैं कि इनको हम कैसे सही कर सकते हैं, इनमें कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अच्छा शो हो. यूजर्स को इससे कंसर्न है. यस, इन्वेस्टर्स इसको देखते हैं. कंपैरिजन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ओवर टाइम, आप अपने कंपैरिजन में देखते हैं, आप अपना कंपैरिजन करते हैं लास्ट ईयर से, इंडस्ट्री के साथ भी कर सकते हैं. इफ ग्रॉस प्रॉफिट हैज नॉट इंक्रीज्ड इन द लाइन विद द सेल्स रेवेन्यू, you need to establish why not. Is the discrepancy due to, अगर आपकी सेल्स इंक्रीज कर रही है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी इंक्रीज करना चाहिए ना. सेल्स ज़्यादा हो रही हैं, ग्रॉस प्रॉफिट भी ज़्यादा. अगर ऐसा नहीं हो रहा, आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, आपको देखना चाहिए ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्या वो उसकी रीज़न ये हैं. इंक्रीज परचेज कॉस्ट, आप देखें हमारी ग्रॉस सेल्स ज़्यादा हो रही है लेकिन हमारी परचेज कॉस्ट जो है, हम जो रॉ मटेरियल बाय कर रहे हैं वो एक्सपेंसिव हो गया है. Inventories write-off, likely where the company operates in a volatile market such as fashion retail. फैशन इंडस्ट्री में आप देखें एकदम स्टॉक आउट ऑफ डेट हो जाता है, आउट ऑफ फैशन हो जाता है, बड़ी वॉलेटाइल है, क्रूशल टाइम होता है. आप फैशन इंडस्ट्री में देखें कुछ आप चीज़ें लेके आते हैं, एक सीज़न से भी पहले एकदम चीज़ आउट होना शुरू होती है, लोग नहीं बाय करते, कोई न्यू डिज़ाइन, न्यू प्रोडक्ट, न्यू चीज़ें आ जाती हैं. सो ये भी एक रीज़न हो सकती है कि सेल तो बड़ी है लेकिन स्टॉक इतना पड़ा हुआ है, वो स्टॉक सेल ही नहीं कर सके हम. अदर कॉस्ट बीइंग एलोकेटेड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, फॉर एग्जांपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, वो चीज़ें. तो ये एनालिसिस में होता है कि आपकी सेल इतनी बढ़ रही है लेकिन आप ग्रॉस प्रॉफिट क्यों कम आपका शो हो रहा है. तो आपको पहली बात इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और देखना चाहिए ये रीज़न भी हो सकती है. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, लो मार्जिन जो है ग्रॉस पर यूजुअली सजेस्ट पुअर परफॉर्मेंस. अगर ग्रॉस प्रॉफिट ऑब्वियसली लो है तो ये शो करता है पुअर परफॉर्मेंस, बट मे बी ड्यू टू एक्सपेंशन कॉस्ट, लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट और ट्राइंग टू इंक्रीज मार्केट शेयर. लोअर मार्जिन देन यूजुअली सजेस्ट स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट. अगर ग्रॉस प्रॉफिट आपका मार्जिन लो है, ये पुअर परफॉर्मेंस शो करता है, लेकिन हो सकता है कंपनी एक्सपेंशन कर रही हो, न्यू प्रोडक्ट्स में जा रही हो, न्यू मार्केट में जा रही हो,
تو جہاں پہ گراس اگر یہ ریزن ہے تو ٹھیک ہے, ادر اور ریزن ہے دین یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دس, وہ پھر یہ ریزن بھی ہو سکتی ہیں جو ہم نے یہ ڈسکس کیے ہیں. لیکن جہاں پہ گراس پروفٹ کم ہوتا ہے وہاں پہ امپرومنٹ کی اپرچونٹی بھی ہوتی ہے ساتھ. لو مارجنز دین یوزلی سجیسٹ اسکوپ آف امپرومنٹ. Above average margins are usually a sign of good management, although unusually high margins may make the competition keen to join and enjoy the rich pickings. Average, above average margin جو ہے وہ good sign ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اور لوگوں کو بھی آپ اٹریکٹ کرتے ہیں, پھر جو رچ لوگ ہوتے ہیں, ویلتھی لوگ ہوتے ہیں, وہ اس بزنس میں جمپ ان کر لیتے ہیں. یہ بھی ایک اٹریکشن کا ٹول ہے. آپ رچ پیپل بیٹھے دیکھ رہے ہیں گراس پروفٹ مارجن اس کمپنی کا اتنا ہے, اس انڈسٹری میں یہ ہو رہا ہے, تو وہ بھی جمپ ان ہو جاتے ہیں. آپریٹنگ پروفٹ مارجن ریشو سیکنڈ کون سی ہے انڈر آپریٹنگ پروفٹ, نیٹ پروفٹ مارجن. ہم نے گراس پروفٹ کیا, پروفیٹیبلٹی ریشو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. نیٹ پروفٹ ریشو کیا ہے؟ پروفٹ بیفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس, PBIT, profit before interest and tax divided by sales revenue into 100. Any changes in operating profit margin should be considered further. Are they in line with changes in gross profit margin? Yes. Are they in line with changes in sales revenue? اب نیٹ پروفٹ, گراس پروفٹ تو اوپر ہے, اب نیٹ پروفٹ میں کوئی چینجز آ رہی ہیں جس کو ہم آپریٹنگ پروفٹ بھی کہتے ہیں, یہ آپریٹنگ ایکٹیویٹی سے جو ہوا ہے, اس میں اگر چینجز آ رہی ہیں کیا یہ گراس پروفٹ کی وجہ سے آئی ہیں یا سیلز ریونیو کی چینج سے آئی ہیں؟ لیٹس سی آپ کا نیٹ پروفٹ چینج ہو رہا ہے کیونکہ گراس پروفٹ بڑھ گیا یا کم ہو گیا, اس کی وجہ سے نیٹ پروفٹ کم بڑھ رہا ہے, یا آپ کی سیلز چینج ہوئی ہے تو اس وجہ سے ہو رہا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے گراس پروفٹ کے بعد کے جو ایکسپینسز ہیں, جو لسٹ ہے ایکسپینسز کی, ان میں چینجز سے آپ کا آپریٹنگ پروفٹ چینج ہو رہا ہے. سو یو نیڈ ٹو انویسٹیگیٹ کہ اگر وہ گڈس چینج ہوا ہے تو اچھی بات ہے, ادروائز اگر ڈاؤن ورڈ ہوا ہے تو آپ کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ یہ چینجز کیوں ہوئی ہے. آپریٹنگ پروفٹ نیٹ پروفٹ ریشو. یس. ایز مینی کاسٹ آر فکسڈ they need not necessarily increase or decrease with the change in revenue. کیونکہ اگر مینی کاسٹ جو ایکسپینسز آپ کے فکس ہوتے ہیں, آپ نے ڈیپریسیشن دینی, آپ نے پرووین رکھ لی ہے, کچھ آپ نے ویجز دی ہیں, سیلریز دی ہیں, رینٹ دی ہیں, سو مینی کاسٹ آر فکسڈ, so they need not necessarily increase or decrease with the change in revenue. Look for individual cost categories that have increased or decreased significantly. This is important. یہ ہم انڈسٹری میں چیزیں چل رہی تھیں کہ آپ دیکھتے ہیں باقی چیزوں کا کانسٹنٹ ہے, انڈیویجلی کون سا ایکسپینس زیادہ ہو گیا یا انکریز اور ڈکریز ہوا ہے جس کے ساتھ اتنا چینج آیا ہے. ایون چینج اچھا بھی آیا ہے, کوئی ایکسپینس آپ کا سگنیفیکینٹلی ڈکریز ہوا ہے, بٹ یو نیڈ ٹو انویسٹیگیٹ کہ اس کو ہم کیسے کانسٹنٹ آگے رکھیں, کیسے اس چیز کو کنٹینیو رکھیں, یا کوئی چینج آپ کے پروفٹ کو اگینسٹ آیا ہے, پروفٹ ڈراپ ہوا, آپریٹنگ نیٹ پروفٹ ڈراپ ہوا ہے, آپ کو فوراً انویسٹیگیٹ کرنا ہوگا اس کو کیسے روکا جائے. لک فار انڈیویجول کاسٹ کیٹیگریز دیٹ ہیو انکریز اور ڈکریز سگنیفیکینٹلی. ریٹرن آن کیپیٹل امپلائڈ ریشو, دس از امپورٹنٹ انڈر پروفیٹیبلٹی ریشو. کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ پروفٹ ڈیوائڈ بائی کیپیٹل امپلائڈ انٹو 100%. پروفٹ از میجرڈ ایز آپریٹنگ پروفٹ اور دا پروفٹ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس. ٹھیک ہے, جو آپ پروفٹ کی فگر رکھیں, یا تو آپ آپریٹنگ پروفٹ جس کو ہم ٹریڈنگ پروفٹ کہتے ہیں وہ ہو گیا, یا PBIT آئے گا, پروفٹ بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس. کیپیٹل امپلائڈ کیا ہوتا ہے؟ اکوٹی پلس انٹرسٹ بیئرنگ کیپیٹل. ادروائز کیپیٹل امپلائڈ فکس ایسٹ پلس کرنٹ ایسٹ مائنس کرنٹ لائبلٹیز, یہ بھی کیپیٹل امپلائڈ ہے, اور ڈپینڈ آن دا گیون انفارمیشن. آپ کو انفارمیشن کا دیجیے, سمپل انفارمیشن دیجیے, آپ فکس ایسٹ پلس کرنٹ ایسٹ مائنس کرنٹ لائبلٹی کریں, آپ کو کیپیٹل امپلائڈ آ گیا. ٹھیک ہے, دیا ہوتا ہے SFP میں. ادروائز اکوٹی پلس انٹرسٹ بیئرنگ فائنانس. ریٹرن ROC فار دا کرنٹ ایئر شوڈ بی کمپیئر. جب آپ ریٹرن آن کیپیٹل امپلائڈ آپ جب کیلکولیٹ کرتے ہیں, ریٹرن آن کیپیٹل امپلائڈ, آپ اس کو اپنے پرائر ایئر سے کمپیئر کریں. کمپیریزن ٹارگیٹ ROC, ہر کمپنی نے اپنا ٹارگیٹ ریٹرن آن کیپیٹل امپلائڈ رکھا, اس سے آپ کمپیئر کریں. دا کاسٹ آف بورنگ, اس سے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ ہم
جو بورنگ کر رہے ہیں وہ کتنے پرسنٹیج پہ اور ہمارا ریٹرن کتنے پہ, رائٹ. ادر کمپنیز ROC ان دا سیم انڈسٹری, دس از امپورٹنٹ. آپ زونگ میں ہیں, آپ دیکھیں یو فون اور وارد کا ROC کیا ہے. سو ROC ریشو ڈی اسٹوڈنٹ از امپورٹنٹ ریشو. آئی ایم ویری مچ شیور کہ ان پاسٹ فائنینشیل اکاؤنٹنگ آپ نے اس کو کیلکولیٹ کیا ہوا ہے. ہم ادھر کیلکولیشن, ہم اس کی انٹرپریٹیشن اور اس کی اپورڈ اینڈ ڈاؤن ورڈ جو چیزیں میں نے آپ کو پہلے بتایا اس پہ ڈسکشن کریں گے کہ کس کے لیے امپورٹنٹ ہے. یہ انویسٹرس کے لیے ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ, اس کمپنی کا ROC کیا ہے. اس کو آپ پرائر ایئر سے دیکھیں کہ لاسٹ ایئر سے امپروومنٹ ہوئی ہے, کم ہوا ہے. ٹارگٹ ROC ہمارا کیا تھا, ہر کمپنی ہر فائنانس ڈائریکٹر MD ٹارگٹ ROC رکھتے ہیں اور اس کو اپنے کاسٹ آف بورنگ سے بھی کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ. ظاہر بات آپ کی کاسٹ آف بورنگ اگر 12% ہے, آپ ROC کو اس سے اوپر رکھیں گے, رائٹ. اینڈ ادر کمپنیز دیکھتے ہیں ہمارے کمپیٹیٹرز ROC کیا رکھ رہے ہیں. آل دو ان کی سچویشن تھوڑی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. اگر آپ کی بورنگ زیادہ ہے, آپ کی لینڈنگ زیادہ ہے, ان کی کم ہے ہوگا, لیکن جنرلی کیا ہے اور انڈسٹری میں بھی کیا چل رہا ہے, نارم کیا چل رہا ہے, رائٹ. اینڈ لاسٹ کی ہے نیٹ ایسیٹس ٹرن اوور. نیٹ ایسیٹس ٹرن اوور یہ کیا بتاتا ہے, اٹ میجرز مینجمنٹس ایفیشنسی in generating revenue from the net assets and at its disposal. It measures management's efficiency in generating revenue from net assets. آپ اپنے نیٹ ایسٹ سے کتنا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں. سیلز ریونیو ڈیوائڈ بائی کیپٹل امپلائڈ, یہ ٹائمز پہ ہوتا ہے. سیلز, اپنی سیلز کو ڈیوائڈ بائی کیپٹل امپلائڈ, آپ کو نیٹ ایسٹس ٹرن اوور پتہ چل جاتا ہے. دا ہائر دا مور ایفیشینٹ. اب آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے نیٹ ایسٹ جو ہیں وہ کیسے پرفارم کر رہے ہیں, تو آپ سیلز ڈیوائڈ بائی نیٹ ایسٹس کریں گے, آپ کو پتہ چلے گا کہ مینجمنٹ کو نیٹ ایسٹس کو ڈپلائی کس نے کیا ہے. مینجمنٹ کرتی ہے نا پروڈکشن میں, ریسورسز کو کون یوز کر رہا ہے, مینجمنٹ یوز کروا رہی ہے. تو مینجمنٹ کی ایفیشنسی کا پتہ چلتا ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں, مینجمنٹ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی ایفیشنسی کتنی ہے, نیٹ ایسٹ پرسنٹیج کو ریشو کو بتا دیں کہ دس از اے نیٹ ایسٹ ریشو, کہ آپ نے ہماری سیل سے ہمارے نیٹ ایسٹس کیسے پراپرلی یوز ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, صحیح یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے نیٹ ایسٹس کی یا نہیں ہو رہی. It measures management's efficiency in generating revenue from the net assets at its disposal, the higher more efficient. So, dear student, this is all today from my side. آپ کو پتا آج ہم نے نیا ایریا دیکھا ہے, اسٹارٹ کیا انٹرپریشن آف فائنینشیل انفارمیشن, فائنینشیل اسٹیٹمنٹ, اور یہ کیوں امپورٹنٹ ہے میں نے اس پہ کافی ڈسکس آپ کے ساتھ کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یوزرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اگر یہ انفارمیشن نوٹس میں دی جائے, اس کی اس کے بہت بینیفٹس ہیں. کمپنی سے بہت بینیفٹس لے سکتی ہیں, کمپنی لے رہی ہیں. مارکیٹ میں بہت کمپٹیشن ہے, کسٹمر جو ہے وہ, انویسٹر جو ہے وہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا, رائٹ. اگر آپ کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تو بہت اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ ایک اچھا طریقہ ہے کسٹمر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا کہ آپ نوٹس میں ایڈیشنل انفارمیشن دیں, جو انفارمیشن فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں کلیئر کٹ سامنے نہیں ہے. یہ نیٹ ایسٹس ٹرن اوور کہاں پہ انفارمیشن ہے, یہ نہیں ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں. کیا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آپ کو بتا سکتی ہے کہ ایسٹ نیٹ ایسٹ کیسے پرفارم کر رہے ہیں, مینجمنٹ ایفیشنسی ہے؟ نو. کیا آپ کو ROC کے بارے میں, ریٹرن آن کیپٹل امپلائڈ پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے گا. فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں یہ چیز نہیں ہے, IS میں بھی نہیں ہے, SFP بیلنس شیٹ میں بھی نہیں, کیش فلو میں بھی نہیں ہے. آپ کو آپریٹنگ پروفٹ, نیٹ پروفٹ نظر تو آ رہا ہے, لیکن کیا پرسنٹیج ہے آپ کو یہ نہیں پتا. گراس پروفٹ مارجن آپ کو نہیں پتا. گراس پروفٹ ہے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ گراس پروفٹ صحیح ہے یا غلط ہے. صحیح مین کہ یہ اس کا ریٹرن جو ہے, جو پرسنٹیج ہمیں آ رہی ہے, کیا وہ ٹھیک ہے. ویسے گراس پروفٹ ہاں جی بہت اچھی فگر ہے. آپ جب کمپیئر کرتے ہیں, جب اس کی پرسنٹیج نکالتے ہیں, پتہ چلتا ہے ہاں سیلز کے مطابق گراس پروفٹ پرسنٹیج صحیح ہے, ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے اسی طرح. ادروائز آپ کو نہیں پتا گراس پروفٹ جو ہو رہا ہے اس میں سیلز ہوئی ہیں لیکن آپ کے ایکسپینسز بہت زیادہ ہوئے ہیں. تو یہ جو ایڈیشنل انفارمیشنز ہیں یہ آپ کو ریشوز کے تھرو ملتی ہیں. اور ریشوز اگر آپ امپورٹنٹ ریشوز اپنے نوٹس میں مینشن کر لیں, یوزرز کو فیسیلیٹیٹ کر لیتے, آپ چانسز زیادہ ہیں کہ جو انویسٹرز ہیں وہ آپ کی طرف آئیں گے. انویسٹرز زیادہ آئیں گے اور باقی ادر یوزرز جو ہیں
وہ بھی کانفیڈنس میں آتے ہیں, آن بورڈ آتے ہیں, لائک بینکس, کریڈیٹرز, لینڈرز, سپلائرز, سب. اوکے, سو inshallah we'll meet in our next class and we will continue this topic, and this topic is interesting, and اس کو میں نے کوشش کیا ہے کہ I tried my level best کہ آپ کو چیزیں اس طرح بتائی جائیں کہ ریشوز بہت زیادہ ہیں, اس میں نے بتایا 30+ ریشوز ہیں, لیکن آپ کے مقصد کے لیے جو ہیں پراپر وہ یہ ہیں, باقی آپ ایڈیشنل اور بھی دیکھ سکتے ہیں. اوکے, سو یہ مسٹ ہے کہ آپ نیکسٹ کلاس میں اس کو ریوائز کر کے آئیں, کیونکہ یہیں سے آگے ہم چلیں گے, تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو ریوائز کر کے آئیں. جب ریوائز کر کے آئیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے آگے چلا لیں گے. اوکے, سو ڈونٹ فرگیٹ واٹ, جی ذرا مجھے بتائیں کیا میں کہنے والا ہوں, کیا چیز میں کہتا ہوں لاسٹ میں, اب آپ کو یاد ہو گیا, آپ بتا دیں. جی جو آسر ہے, جی ہاں جی, فرسٹ کیا چیز ہے, گڈ سیلف اسٹڈی کرتے ہیں آپ, گڈ. سیکنڈ بٹ ریسرچ, گڈ. اینڈ تھرڈ گروپ ڈسکشن. یس, تو یہ 3 تھنگز میں آلویز آئی ریمائنڈ یو ایٹ دی اینڈ آف مائی لیکچر کہ سیلف اسٹڈی, لٹل بٹ ریسرچ اینڈ گروپ ڈسکشنس یہ ایک امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھ لیں یہ جتنی چیزیں آپ فائنینشیل رپورٹنگ میں پڑھیں, یہ اسٹینڈرڈز ہیں, گائیڈ لائنز ہیں, ڈسکشنز ہیں. باقی تو آپ نے جو فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں جو فارمیٹ جو IAS بیلنس شیٹ بنائی وہ ہمیں بنا لی ہیں, رپورٹنگ کیسے کرنی ہے, یہ تھیوریٹیکل اسٹرانگ نالج آپ کے پاس ہو تو وہ نومیریکل نالج ساتھ ہو تو آپ اچھی رپورٹنگ اور انالیسس بہت اچھا کر لیتے ہیں. جی یہ انالیسس ہے جو بھی ہم ریشیو انالیسس کر رہے ہیں. اوکے, سو تھینک یو ویری مچ, دس از آل فرام مائی سائڈ. انشاءاللہ ویل میٹ ان our نیکسٹ کلاس. اللہ حافظ.